ہم سب پہلا سوال اس بحث سے متعلق ہے جو پچھلے دنوں میزان میں آپ نے پڑھائی تھی، ختم نبوت کے زیر عنوان، اور آپ نے اس میں یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا۔ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، اس سے آگے یہ بات بھی واضح کر دی کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے نہ مخاطبہ و مکاشفے کا۔ تو اس پر سوال پہلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں روایات کی صورت میں، اس میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لقد کان فی من قبل من بنی اسرائیل رجال یتکلمون من غیر ان یکون انبیاء فان یکن من امتی منہم احد فہو عمر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلی روایت ہے اس میں لو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تصریح کر دی ہے، لو تو کسی امکان وقوع کو ختم کر دیتا ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ بنی اسرائیل میں غیر انبیاء سے بھی کلام کرتا تھا، وہاں پر ان کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان جو ہے وہ کسی امکان کی کلی نفی کے لیے نہیں آتا، تو یہ بتائیے گا کہ لو اور ان کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے، عربی زبان میں اگر کے معنی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ لو ماضی سے متعلق ہوتا ہے، ان مستقبل سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہی کے معنی میں ہے، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا اگر، یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو عربی میں کہیں گے تو لو اور ان دو لفظ بولے جائیں گے۔ اور بھی بعض تعبیریں ہیں جو اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، لیکن عام الفاظ یہ دو ہیں، لو اور ان۔ اب اردو میں چونکہ بالعموم ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ماضی کے لیے بھی اور استقبال کے لیے بھی، اگر، تو آپ اردو جملوں سے سمجھ لیں کہ بات کیا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں لاہور جاتا تو بادشاہی مسجد دیکھتا، یہ میں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر میں جاتا، اگر میں گیا ہوتا، ماضی سے متعلق بات ہے نا، یعنی میں اپنے پچھلے معاملے کو بیان کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں گیا ہوں نہ میں نے بادشاہی مسجد دیکھی۔ تو جو ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا کسی پیغمبر کو تو وہ عمر ہوتے، تو گویا یہ بتا دیا کہ نہ ہونا ہے نہ عمر ہوں گے، نہ میں لاہور گیا نہ میں نے بادشاہی مسجد دیکھی۔ یہ بالکل وہی بات ہو گئی۔ اب آپ استقبال کے لیے اسی لفظ کو استعمال کریں، یعنی مستقبل، فیوچر کے لیے، تو کیا کریں گے کہ اگر میں لاہور گیا تو بادشاہی مسجد دیکھوں گا۔ اب گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہے کہ جائیں، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا، امکان پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے ہی میں یہ جملہ بولوں گا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو لاہور جاؤں گا ہی، یا میرا لاہور جانا طے ہو گیا ہے، یا اب لاہور جانے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں جو امکان ظاہر کیا گیا ہے، اگر میں گیا، اگر میں جاؤں گا، تو اگر میں جاؤں گا جب آپ بولتے ہیں تو عربی میں اس میں ان بولیں گے۔ تو اس وجہ سے عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ معلوم نہیں یہ کیا پیچیدہ بحث ہمارے سامنے آ گئی، یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک روایت میں لو استعمال ہوا ہے، دوسرے میں ان استعمال ہوا ہے، تو گویا ان سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں کی، امکان کا اظہار کر دیا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہوا، کوئی شخص استدلال کر سکتا ہے، کوئی شخص استدلال کر سکتا ہے، تو اگر اتنی بات کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ اصل میں اسلوب کی حد تک بات ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بالکل صحیح ہے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں کبھی گیا ہوتا لاہور تو میں نے بادشاہی مسجد دیکھی ہوتی، تو یہاں تو اصل میں ماضی میں جانے کی بھی نفی ہو گئی، بادشاہی مسجد کو دیکھنے کی بھی نفی ہو گئی۔ لیکن اگر جملہ یہ ہے کہ اگر میں لاہور جاؤں گا، اگر کبھی جاؤں گا تو بادشاہی مسجد دیکھوں گا، تو یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ میں جاؤں گا دیکھ لوں گا۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا آخری پیغمبر کہہ رہا ہے۔ یعنی آخری پیغمبر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی خدا کا رشتہ اب ختم ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ۔ جس نے یہ خبر دینی تھی خدا کی طرف سے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ آخری شخصیت دنیا سے جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس امکان کا آپ نے ذکر کیا تھا، کیا اپنی پوری زندگی میں پھر آپ نے اس امکان کو اس بات میں بدلا؟ یعنی دنیا سے جانے سے پہلے اب کوئی اور تو خبر دینے نہیں آئے گا نا۔ آپ نے ہمیں
خبریں دیں اپنے بعد کے بارے میں، میرے بعد ایک اس طرح کی حکومت قائم ہوگی، یہ تغیرات آئیں گے، یہ تبدیلیاں آئیں گی، اسی طرح قیامت کی علامات بیان کی، دنیا میں بعض جو بڑے واقعات اس امت کے ساتھ ہونے والے تھے ان کا ذکر کیا، جو فتنہ کبریٰ آپ کے بعد پیدا ہوا اس سے متعلق ہدایات دیں، تو یہ بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان سے کوئی رشتہ بھی قائم رہنے والا تھا کسی شخص کے ساتھ تو آپ بتاتے کہ یہ ہوگا۔ تو اس میں اس بات نہیں ہے، امکان کا ذکر کیا آپ نے کہ اگر ایسا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ آپ نے فرمایا تو کب فرمایا؟ کیا اس وقت آپ کے لیے ختم نبوت کی یہ پوری بات واضح کر دی گئی تھی؟ یعنی نبوت آپ پر ختم ہو جائے گی، یہ تو پرانے صحیفوں سے بھی واضح تھا، یہ قرآن مجید کی تصریحات سے بھی واضح تھا۔ اس کے بارے میں تو یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ خدا کی آخری حجت آپ کے ذریعے سے قائم کی جا رہی ہے۔ تو بحث یہ نہیں ہے، یہ کہ میرے بعد کیا نبوت محض ایک منصب کی حیثیت سے ختم ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہاں لفظ آپ نے استعمال کیا تحدیث، بات کرنے کا رشتہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ رشتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں واضح کیا کہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو سوال یہ ہے کہ استدلال امکان سے کیا جائے گا یا آپ کی اس تصریح سے کیا جائے گا؟ یعنی کسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد، یعنی یہ تو اس سے بھی واضح ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، البتہ جو لوگ نبی نہیں ہوتے تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی بات کر لیتے تھے ماضی میں، یعنی میری بعثت سے پہلے جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غیر نبیوں سے بھی بات کر لیتے تھے۔ اس کو تحدیث کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے روایت میں وہ محدثون ہیں جن سے بات کر لی جاتی تھی۔ تو یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوگا، یہ کہا اگر ایسا ہوا تو وہ عمر ہوں گے۔ اب دو چیزیں دیکھیے، دوسری روایت میں آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر صرف نبوت ختم نہیں کی گئی بلکہ نبوت کی حقیقت ختم کر دی گئی۔ من النبوہ، یہ بہترین موقع تھا نا کہ آپ یہ بتاتے کہ نہیں تحدیث باقی ہے، یعنی اس بات تو تب کرنا تھا۔ اب کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے کہ جس چیز کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا، تو اگر ایسا ہوا میں تو امکان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اب کون بتائے گا کہ یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد وضاحت کر دی اس بات کی، ظاہر ہے کسی دوسرے موقع پر فرمایا ہوگا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نہیں، نبوت کی حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ اس روایت سے متعلق بھی بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو آپ نے ایک موقع پر تسلی دلائی، یعنی جس وقت یہ کہا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، انقطعت النبوۃ والرسالہ، تو یہ بات صحابہ پر شاک گزری۔ میں اس وقت اس پر بحث نہیں کرتا کیوں شاک گزری، یعنی وہ کیا توقع رکھتے تھے، لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اچھا اب یہ جو نئی امت بن رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ روایت میں آتا ہے، یعنی اسی روایت کے ایک دوسرے طریق میں کہ شاک گزری۔ یہ تو بہترین موقع تھا اس کا کہ آپ یہ فرماتے کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو، بات تو ہوتی رہے گی۔ یعنی یہ ایک کمتر چیز کو بیان کرنے کا موقع نہیں تھا، بلکہ اگر تحدیث نام کی کوئی چیز باقی تھی تو اس کو بیان کرنے کا موقع تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی چیز باقی نہیں، اب یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، اور اس موقع پر فرمایا کہ صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ اس میں بھی صحابہ نے پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مبشرات کی کیا صورت ہوگی، تو آپ فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بشارت دے دے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نہیں، صرف خواب کے ذریعے سے اس طرح کی کوئی بشارت مل جائے اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کوئی بات بیان کریں گے تو اگر ایک جگہ آپ نے امکان کا ذکر کیا تو دوسری جگہ آپ نے اس کی نفی کر دی۔ تو آپ ہی نے یہ بتانا تھا کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اگر ہوا تو ہوگا، یہ آپ ہی بتائیں گے نا، اب اور کون بتائے گا؟ تو آپ نے اس کے بالکل برخلاف یہ بتایا کہ یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ راستہ ہر لحاظ سے بند ہونا ضروری ہے۔ میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کو، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا گیا تو جنات اس سے پہلے کچھ آسمان کے قریب جا کے سن گن لے لیتے تھے۔ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آتے تھے تو کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے تھے اور کوئی بات سن لی، کوئی چیز اچک لی، کچھ نہ کچھ ان کو معلومات ہو جاتی تھی، اس سے ان کا کاروبار چلتا رہتا تھا۔ یہ جو کہانت کا کاروبار ہے یہ سارا اسی پر چلتا ہے۔ وہ اپنے عاملوں سے کچھ رابطے کر لیتے تھے، اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے کہ ایک ربط جنوں کے لوگوں کے ساتھ اور انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا گیا تو خود جنات کی یہ شہادت قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ اب ہمیں کھدیڑ دیا جاتا ہے، پہرے لگا دیے گئے،
ہر طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کے نزول کے وقت وہ راستے بند کرنے ضروری تھے، اسی طرح قرآن مجید نازل ہو گیا، پیغمبر پر نبوت ختم کر دی گئی، تو اب کوئی راستہ کیسے کھلا رکھا جا سکتا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک موقع پر امکان کا ذکر کیا تو یہ آپ ہی تھے کہ جن کو بتانا تھا کہ کیا پھر وہ امکان کوئی ہے، یہ اس بات کون کرے گا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا، اس لیے کہیں سوئی کے برابر جگہ تو ہے، کہیں سے بات ہو جائے گی، نہیں، دوسری جگہ یہ بالکل واضح کر دیا، اور وہاں یہ مثال نہیں دی گئی۔ اگر آپ اسی روایت سے استدلال کریں کہ صحابہ پر شاک گزرا، تو یہاں تو اصل میں اوپر کی بات بیان کرنی چاہیے تھی نا، یہ کہنا چاہیے تھا کیوں پریشان ہو رہے ہو، باتیں بھی ہوں گی، فرشتوں کو بھی دیکھو گے، تم زیارتیں بھی کرو گے، ان سے اقتباس بھی کرو گے، ملائے اعلیٰ کے حال بھی تم پر کھولے جائیں گے، کائنات کے ساری چیزیں بھی تمہیں دکھائی جائیں گی، یہ کہنا چاہیے تھا نا، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو اس لیے ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دروازہ پوری طرح بند کر دیا گیا ہے، اور اس کو پوری طرح ہی بند ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مکاشفے یا وہ کشف یا وہ چیزیں جو عام زندگی میں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں آپ کو سجا دیتا ہے، وہ ایک عامی کو سجا دیتا ہے، عارف کو سجا دیتا ہے، کسی فن کے ماہر کو سجا دیتا ہے، سائنسدانوں کے آپ حالات پڑھیں اس میں بھی معلوم ہوتا ہے وہ کوئی محسوس رابطہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طریقے سے کلام کرے۔ دیکھیے اس کی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ اللہ اگر کلام کریں گے تو ان صورتوں میں کریں گے، وہ بیان کی ہے نا، ان صورتوں میں سے ہر صورت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ صورتیں اللہ تعالیٰ نبوت کے معاملے ہی میں اختیار کرتے تھے۔ تو یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک امکان کو ظاہر کرتی تھی، لیکن اس امکان کو واقعہ بنانا کس نے تھا؟ میں نے، آپ نے، کسی مجتہد نے؟ یہ اسی ہستی کو بنانا تھا جس نے یہ بات کہی، تو اسی ہستی نے اس کی نفی کر دی، تو اس لیے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم سب ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ علمی لحاظ سے بتائیں، جو آپ کا نظام فکر ہے اس میں اس بات کو کیسے سمجھا جائے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے خاتم النبیین کی، بالکل واضح دو ٹوک، دوسری جگہ بتا دیے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ کوئی امکان باقی ہوتا رسالت کا، یا رسالت سے متعلق کسی دوسری چیز کا، اس کی کوئی نوعیت یا حقیقت بدلتی، وہاں واضح ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن مجید خالی ہے، بلکہ خاتم النبیین میں تو بالکل انکار میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ روایات کا معاملہ ہے۔ روایات میں ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کو نقل کرتے ہیں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی اس میں ایک جگہ محدث ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ کلام کرتے ہیں، پھر ان کا لفظ آ گیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی امکان یا روایت میں کوئی ایسی بات پتہ چل رہی ہے جو قرآن مجید کی وہ جو اصل آیت ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو ہونا کیا چاہیے علمی لحاظ سے؟ یعنی اگر ہم اس کو مان لیتے کہ کچھ اس میں بات آ گئی ہے، کچھ الفاظ ہیں روایت بالمعنی ہے، لوگوں نے رسول اللہ کے کیا الفاظ تھے ہم تو قطعیت سے نہیں کہہ سکتے، اپروچ کیا ہونی چاہیے اس میں کہ روایت کے الفاظ کی توجیہ ہو یا اس کو سمجھا جائے، یا قرآن مجید کا وہ جو بالکل واضح ایک حکم ہے اس کے اندر گیپ تلاش کیا جائے؟ نہیں، قرآن مجید ہی پر آپ انحصار کریں گے ہر حال میں، اس لیے کہ جس وقت کسی چیز کو قرآن موضوع بنا لیتا ہے تو اس کے بعد تو بحث کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روایت اس کی شرح کر دے گی، اس کے مدعا کو واضح کر دے گی، اس کے بارے میں کسی اٹھنے والے سوال کا جواب دے دے گی۔ یعنی ہم ایک چیز کو قرآن مجید سے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو گویا فیصلہ کن ہو جاتا ہے پیغمبر کا فہم، وہ اگر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کے اوپر کوئی رائے دی دینی معاملے میں، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ حضور نے بھی یہی رائے دی تھی، تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گویا آپ کی طرف سے بھی تصویب ہو گئی۔ تو دین کا علم سب سے پہلے ہماری روایت میں محمد الرسول اللہ ہی سے صادر ہوگا، آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مامور ہیں کہ ہمیں دین سمجھائیں، دین بتائیں۔ تو اس حیثیت سے اگر آپ نے کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے تو وہ وضاحت حتمی ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ اسے قبول کریں گے تو تب نا، تو اصل میں تو وہ چیز قرآن کے مضمرات کو کھولے گی ہر حال میں، ورنہ تو وہ خود ایک دین میں اجنبی چیز بن جائے گی، وہ خود اپنے ثبوت کے لیے اس کی محتاج ہے کہ قرآن اس کو قبول کر لے، یعنی قرآن کا بیان اپنے اطلاقات کے ساتھ، اپنے لوازم کے ساتھ، اپنے تقاضوں کے ساتھ اس کو اپنے دائرے میں لے لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبوت اس طرح ختم ہو گئی ہے کہ گویا نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب رکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے گا، تو اب دیکھیے ہدایت کے لیے دین بتانا، ہدایت کے لیے کسی حکم کی وضاحت کرنا، ہدایت کے لیے بندوں کو کوئی تعلیم دینا، ہدایت کے لیے کسی شخص کو اس منصب پر مامور کرنا، یہ ساری چیزیں مل کر نبی بنتی ہیں۔ یعنی جو نبی کا لفظ ہے یہ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے
کہ آپ اسے لغوی معنی میں کہیں کہ میں استعمال کر لوں گا، یہ عربی زبان میں لغوی معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. ایک اصطلاح ہے. یہ اصطلاح ہی اصل میں ایک مذہبی اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو انتخاب کیا تھا انسانوں کا، وہ سلسلہ ہے جس پر مہر لگا دی گئی ہے. اب ہدایت دینے کا عمل اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کر رہے ہیں تو مہر نہیں لگی. کسی کو اس طرح کے کسی کام کے لیے معمور کر رہے ہیں تو مہر نہیں لگی. اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر دعویٰ بھی کر دیتا ہے تو پھر تو مہر کے لگنے کیا، یعنی اس کے تصور کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ آپ اوپر سے چلیں اور آپ یہ کہیں کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ اب بھی کسی ذریعے سے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ معمور کیا جائے ہدایت پر. یا آپ یہ کہیں کہ معمور تو کریں گے لیکن وہ شخص اپنے آپ کو نبی نہیں کہے گا. نہیں، نبوت ایک پورا پیکج ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرنا، اسے ہدایت پہنچانے کے لیے معمور کرنا، اور اس سے یہ کہنا کہ تم نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرو، اب لوگ تمہاری پیروی کریں گے. یہ پوری بات ہے. تو جب کہا جائے گا کہ خاتم النبیین تو اس کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے حدیث اس کی وضاحت ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لم یبقى من النبوہ، کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وہ پورا سلسلہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ابہام تھا جس کو اس نے واضح کیا ہے. قرآن مجید واضح تھا اس معاملے میں، اسی کا ایک پہلو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور اگر وہ تسلی دینے کا موقع تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود تسلی دینے کا موقع بتا رہا ہے کہ پھر تو بات بڑھ کے کہنی چاہیے تھی. پھر مثال بھی دینی تھی تو تحدیث کی مثال دینی چاہیے تھی، جس کا خود دوسری روایت میں ذکر ہے کہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، لیکن حضور نے اس کی پوری طرح نفی کر دی. اس لیے میں اس کو آخری درجے میں نفی کے معنی میں لیتا ہوں. میرے نزدیک آیت ختم نبوت بھی تنہا ہوتی تو اس کا مطلب بھی یہی تھا. اور اس روایت کے بعد تو کسی بحث، کسی نزاع کا دروازہ ہی بند ہو جانا چاہیے. یعنی اب نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر بند کر دی گئی ہے. کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اس نوعیت کے مخاطبے سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس کام کے لیے معمور بھی نہیں کیا جائے گا. اور نبی کا لفظ استعمال کرنا یہ تو آخری درجے کی سرکشی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہوگی، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ اس آیت کی اور ان روایتوں کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اور میرے نزدیک اگر سوئی کے برابر بھی آپ سوراخ باقی رکھیں گے تو اس امت کی تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگ اس میں سے ہاتھی گزار دیں گے. اس لیے اس کو ہر لحاظ سے بند کیا گیا ہے. اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، اس کو اسی طرح بیان کر دینا چاہیے. آخری سوال اس موضوع سے متعلق، یہ جو آپ نے بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کشف اور الہام اور مخاطبے اور مکاشفے سب کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو ایک خلط مبحث لوگ پیدا کرتے ہیں کہ الہام تو آپ دیکھیں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے شہد کی مکھی کو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الہام خیر و شر کا بھی انسان میں کیا ہے. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کبھی کوئی کسی معاملے میں تردد ہوتا ہے، نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات سجھا دیتا ہے. تو الہام کی نفی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے علی الاطلاق الہام کی بھی نفی کی ہے. یہ کس الہام کی نفی وہاں کی گئی ہے اور کس کا ثبوت ہے جو بعد میں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک جو زبان ہوتی ہے نا، اس میں لفظ اگر پہلے سے موجود ہوں تو مختلف مدارج کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وحی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے شہد کی مکھی کے لیے، اسے آپ پیغمبر مان لیں گے؟ نہیں. وہ جبلی وحی ہے. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اصطلاح بنائے، جیسے نبوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح ہے. اس کا کوئی لغوی استعمال عربی میں ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی یہ جب استعمال کیا جائے گا یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے والی ہستیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور اس کا مطلب بھی اصل میں کیا ہے؟ یہ اس نبی عظیم کی خبر دینے آتے ہیں. یہ فرمایا نا کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. وہ نبی عظیم کیا ہے؟ قیامت کی منادی، وہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، اس منصب کے لیے معمور کیے جاتے ہیں، اور پھر اٹھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. اور یہ کہہ کے خبردار کر رہے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح ہدایت پر ہوں. یہ ہے اصل میں نبوت کا منصب. تو پیغمبر یہاں سے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. یہ جو اس میں جو الہام ہے یہ محسوس الہام ہے، یہ جبلی الہام نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جبلی الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، سائنسدان بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. مجھے خود بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ہم کسی چیز پر غور کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، سوئے ہیں، اٹھے تو یک بیک آیت واضح ہو گئی. یہ بالکل اور چیز ہے، اس میں کوئی محسوس رابطہ نہیں ہوتا. نفی جس چیز کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس رابطے کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ یہ کریں، یا
آپ کے ذمے کوئی کام لگائے گا کہ یہ کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، جو چیز باقی رہے، مبشرات، یعنی میری ایک ذاتی زندگی ہے، اس میں کوئی دین کا کام کرتا ہوں، میں کسی چیز کو ہدف بناتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں کسی کی کوئی خدمت کرتا ہوں، مجھے کوئی بشارت مل جاتی ہے. یعنی اور وہ بشارت بھی کس صورت میں ملے گی؟ رویا کی صورت میں، خواب کی صورت میں. یعنی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ نوعیت کیا ہوگی، یہ بھی بتا دیا ذریعہ کیا ہوگا. اور خواب ہم جانتے ہیں تمثیل ہوتا ہے، وہ تو کوئی اور خواب کے بارے میں یہ واضح ہے کہ وہ کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی اس طریقے سے کہ جو قطعی کر دے معاملے کو، بلکہ وہ ہمیشہ محتمل الوجہین ہوتی ہے. یعنی ہم یا تو اسے حقیقت پر محمول کریں گے یا اس کی تعبیر کریں گے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو رابطہ رکھا گیا ہے وہ رابطہ ہے ہی نہیں کہ جو پیغمبروں کے معاملے میں تھا. اس لیے میرے نزدیک یہ استثناء اس جنس سے استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کا جملہ ہے، اور عربی میں الا اس طرح آتا ہے کہ وہ معاملہ تو سب ختم ہوا، البتہ تم یہ جو خواب دیکھا کرتے ہو اس میں کوئی بشارت مل جائے تو یہ سلسلہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. یہ یوں نہیں ہے کہ نبوت اصل میں اس چیز کا نام تھا. پیغمبروں کو بھی خواب آتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے اور پیغمبروں کے درمیان ایک مشترک چیز ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ہمارے خواب تو نفس کی ملامت بھی ہوتے ہیں اور اس کی برانگیختگی بھی ہوتے ہیں اور اس پر گزرنے والے احوال بھی ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے جو رویا ہیں یا ان کے جو خواب ہیں وہ کفل قصب ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، اللہ کی ہدایت ہوتے ہیں. تو چونکہ میڈیم مشترک تھا تو اس لیے فرمایا کہ جو عام انسانوں کو خواب آتے ہیں ان میں کوئی بشارت اگر مل جائے تو الگ بات ہے، باقی ہر سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اس طرح یہ بات بیان فرمائی ہے. ایک آخری بس کنکلوڈنگ ریمارک لینا چاہتا ہوں. تو ہمارے ہاں یہ بات طے ہے بطور مسلمان کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی خواب میں بھی بشارت ملتی ہے تو وہ بشارت پہلے تو تمثیل کی صورت میں ہوگی، اس کی میں انٹرپریٹیشن کروں گا، لیکن جو شریعت کے احکامات ہیں، جو قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے، جو سنت میں جاری ہے، میں اپنے خواب کی کچھ بھی انٹرپریٹیشن کروں، شریعت میں کوئی تبدیلی میں اس سے لازم نہیں کر سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کی ہدایت یہ تو آپ کو وہاں سے ملنی نہیں. خدا کی ہدایت محمد الرسول اللہ سے ملنی تھی، انہی سے ملی ہے، اور قیامت تک وہی دین کا تنہا ماخذ ہے. یہی ساری بحث ہے. یعنی مجھے جو اپنی پوری 35-40 سال کی زندگی میں بحث کرنی پڑی ہے وہ حقیقت میں ہے ہی یہی کہ آپ دین کہاں سے لیں گے. کیا دین کسی باطنی عمل سے مل جائے گا؟ کیا میں دین ملا اعلیٰ سے خود رابطہ پیدا کر کے لے لوں گا؟ کیا مجھے وہی دین یا وہی ہدایت جو پیغمبر کو دی گئی ہے اس کا کوئی حصہ الگ سے دے دیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کوئی اور ذریعہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہی سوال ہے نا. اس کی نفی کی گئی ہے. تو اب آپ کو خدا کی ہدایت لینی ہے. جب آپ کہیں گے یہ دین ہے یا یہ دین کی بات ہے تو آپ کو ہر حال میں بتانا پڑے گا کہ آپ یہ بات قرآن مجید سے اخذ کر رہے ہیں، آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر رہے ہیں، آپ کی طرف منسوب کسی روایت سے یہ بات اخذ کر رہے ہیں، یہ بتانا پڑے گا. ہمارے ہاں دیکھیے کہ بہت خلط مبس لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فقہ بھی تو ایک علم ہے، حدیث بھی ایک علم ہے، اس کی اصطلاحات بھی ہیں، ان میں سے کسی علم میں بھی اگر اس ماخذ سے گریز کیا جائے گا تو یہ بدعت ہوگی. کیا فقہا کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اس دین کو سمجھانے ہیں. آپ ہر وہ علم جو اس ماخذ تک رسائی کے لیے وجود میں لائیں گے، اور ہر وہ علم جس میں اس ماخذ کو سمجھیں گے، اور ہر وہ علم جس کو اس ماخذ سے لے کر انسانوں سے متعلق کریں گے، وہ تو رحمت ہے وہ سارے علوم، کیونکہ ان میں دین کا تنہا ماخذ مان لیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ علم وہاں سے ڈرائیو ہوگا. اس میں بھی غلطی ہوگی تو بتایا جائے گا یہ غلطی ہے. اس میں اگر استنباط غلط ہوا ہے تو سمجھایا جائے گا کہ یہاں استنباط میں غلطی ہو گئی ہے. اس میں فہم میں غلطی ہوگی تو بتایا جائے گا کہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے. کیسے بتایا جائے گا؟ وہ اصل متن موجود ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا. اور اگر کوئی آدمی اصل متن کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی بات کہے، اپنی طرف سے، تو وہ بدعت ہوگی. اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا، یہ بتایا. پہلے قرآن نے جو سورہ اعراف میں بیان کیا کہ جرائم کیا ہیں، تو وہاں یہ کہا کہ 5واں بڑا جرم یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی نسبت سے تم وہ بات کرو جو اللہ نے تمہیں نہیں بتائی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر وہ بات ہے تو پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی، قرآن کی دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے بات اور دین کی بات وہ تو وہیں سے آئے گی. اس کا دروازہ ہی ایک رہ گیا ہے. آپ وہاں سے داخل ہوں اور آ جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ غلطی مجھ سے بھی ہو جائے گی، غلطی ابو حنیفہ سے بھی ہو جائے گی، غلطی شافعی و مالک سے بھی ہو جائے گی، وہ اصول کی غلطی بھی ہو جائے گی، وہ اپروچ کی غلطی بھی ہو جائے گی، وہ جزوی غلطی بھی ہو جائے گی. غلطی کو ہم غلطی کہیں گے. لیکن جس وقت وہ اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی بات کریں گے، یعنی استدلال نہ قرآن سے کیا جا رہا ہے، نہ سنت سے کیا جا رہا ہے، نہ کسی روایت سے کیا جا رہا ہے، اب وہ کیا چیز ہے؟
اگر آپ اس کو دین کہیں گے، دین کی حقیقت کہیں گے، تو وہ دین کی حقیقت یا دین کی حیثیت سے قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایسے نہیں ہے کہ فقہ ساری کی ساری بدعت پیدا ہو جائے گی تو کہا جائے گا بدعت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک پورا گروہ ہے جس نے امامت کا ایک تصور پیدا کیا، اس تصور کو ابتدا کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس ماخذ سے لیا نہیں گیا، لیکن اگر کوئی چیز اس ماخذ سے لی جائے گی وہاں بھی غلطی ہو جائے گی۔ تو یہ جتنے علوم ہیں مسلمانوں کے ہاں، یہ اس لیے قبول کیے جاتے ہیں کہ یہ یا تو رسائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مثلا میں عربی سیکھتا ہوں، میں نحو پڑھتا ہوں، میں صرف پڑھتا ہوں، میں عربی ادب کا مطالعہ کرتا ہوں، جاہلی شاعری پڑھتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس زبان تک رسائی ہو جائے جس میں قرآن ہے، تو یہ سب جائز چیزیں، یہ علم کہلائیں گی۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں کوئی نیا دین نہیں بنایا جا رہا، بلکہ وہ ذرائع ہیں جن سے ہم، یعنی مجھے ایک شہر میں جانا ہے، اس کے لیے میں دیکھتا ہوں ٹرین ملے گی، جہاز سے جاؤں گا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو فقہ ہے یا حدیث ہے، مثلا محدثین کیا کر رہے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دین کا ماخذ ہے، تنہا ماخذ ہے، کوئی چیز منسوب کر دی گئی، اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنا رہے، بلکہ جو چیز لوگوں نے آپ کی نسبت سے بیان کر دی ہے وہ تاریخی ریکارڈ ہے جس کو کھنگال رہے ہیں، جس کی جانچ پرکھ کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حضور کی نسبت سے وہاں کوئی بات کہہ دی جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ٹھیک نہیں کہی گئی، اس میں جھوٹ بولا گیا ہے، تو اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے؟ نہیں، وہ موضوع قرار دے کے اٹھا کے پھینک دی جاتی، یہ گھڑی ہوئی ہے یہ بات۔ تو اس میں بھی ایک ایک چیز کا اسی طرح جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا علم آپ لے کے آ جائیں کہ جو اپنے اصول، مبادی، اپنی تفصیلات، اپنے مقاصد، ہر لحاظ سے دین کے مقابل میں ایک پورا نظام فکر ہو، تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ وہ سارا کا سارا بدعت ہے۔ اسی چیز کو میں نے تعبیر کیا تھا متوازی دین سے، یعنی آپ اصول، مبادی، ہر چیز کے لحاظ سے ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک علم باطن ہے جس کو آپ نے ایک پورے ادارے کے طور پر ڈیولپ کر دیا، اس کے اصول الگ، اس کے مبادی الگ، اس کی تفصیلات الگ، اس کے مقاصد الگ۔ یہ بحثیت مجموعی پورا کا پورا معاملہ ہی اس راستے سے ہٹ کر اختیار کیا گیا ہے جو فقہا اختیار کرتے ہیں، محدثین اختیار کرتے ہیں، یا دین کے علوم میں جو علوم ہم نے ایجاد کیے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ یہی ہوں گے، یعنی یا رسائی کا ذریعہ بن رہا ہوگا کوئی علم، اور یا فہم کا ذریعہ بن رہا ہوگا کوئی علم، اور یا اطلاق کا ذریعہ بن رہا ہوگا۔ یعنی میرے دین میں کوئی بات کہی گئی ہے، وہ اب ظاہر ہے کہ انسانوں سے متعلق ہونی ہے تو کر کے دکھانا ہے کیسے متعلق ہوگی۔ تو اسی چیز کے لیے اجتہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی کے لیے فقہ کا علم وجود میں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے علوم اس دائرے میں ہیں۔ پھر عرض کر دوں کہ غلطی ان میں بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ بھی اپنے کسی جزو میں انحراف کریں گے تو اس کو بدعت قرار دیا جائے گا۔ یہ بدعت جزوی ہوتی ہے تو اس بات کو بدعت کہا جاتا ہے، اور یہ بات اگر بحثیت مجموعی پوری کی پوری ہو، یعنی ایک پورا تصور، پورا نظام فکر ہی دین کے مقاصد، دین کے اصول، دین کے ماخذ سے ہٹ کے بنا دیا جائے، اور پھر اس میں ذریعہ علم بھی مختلف ہو جائے، یعنی وہ ذریعہ علم قرآن نہیں ہے، وہ ذریعہ علم حدیث نہیں ہے، وہ ذریعہ علم سنت نہیں ہے، وہ ذریعہ علم خود اس علم کے پیدا کرنے والوں کا خدا سے رابطہ ہے کسی بھی سطح کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال بالکل متوازی ہو گئی۔ یعنی ادھر پیغمبر کھڑا ہے، اس سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی یا کسی روایت میں ہوگی، اس سے چیز اخذ کی جا رہی ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ سیدھے چلے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں خدا سے اخذ کر رہا ہوں۔ یہ کسی بھی درجے میں آپ اخذ کریں گے، یعنی حکم لیں گے تو پھر تو آخری درجے میں انحراف ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے معرفت لے لی، آپ کہتے ہیں میں نے کائنات کے نظام کو سمجھ لیا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے توحید کی کوئی حقیقت پا لی، یا اس کی یہ چیز مجھ پر واضح ہو گئی۔ یہ جو ماخذ ہے آپ کے علم کا، جب وہ پیرالل کھڑا ہو گیا ہے تو پھر پیرالل ہی کو اردو میں متوازی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا ہم صاحب، اگلا جو سوال ہے وہ ایک موضوع جس پر آپ نے بات بھی کی، آپ کا ایک آرٹیکل ہے 1993 میں شائع ہوا، آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اسلام اور تصوف کے زیر عنوان۔ میں چاہتا ہوں کہ دو پہلوؤں سے اپنے سوال کو آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بڑا بکھرا ہوا، بڑا پھیلا ہوا لٹریچر ہے ان کا، سینکڑوں کی تعداد میں بڑے صوفیاء گزرے ہیں، کتابیں ہیں ان کی، لٹریچر ہزاروں صفحات ہیں۔ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے ایک طالب علم کو کہ جب آپ ان کی کتابوں میں سے کوئی چیز کہیں سے لیں تو اس پہ کافی زیادہ اشکالات، اور یہ اشکال آپ نے پہلی دفعہ نہیں رکھا، امام ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ایک پوری روایت ہے امت میں جنہوں نے صوفیاء کے افکار پہ نقد کیا ہے۔ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ انہی صوفیاء کی کتابوں میں اگر آپ اور جگہوں پہ دیکھیں جا کر تو وہ تو یہ بات کر رہے ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، آپ ہی کی شریعت کی پیروی ہوگی، تو ان باتوں کی روشنی میں ان کی جو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ان کو تفرد کہہ کر، ان کو وجد یا حال کی کیفیت میں نکلے ہوئے کو الفاظ کہہ کر، کوئی توجیہ کر کے بندہ خاموشی اختیار کر لے تو بہتر ہے۔ آپ نے ایک علمی طریقہ اپنایا ان پر نقد کا، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی توجیہ کر کے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ایک بات، اور دوسری بات کو بھی واضح کر دیجیے گا، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے،
کہ اس کے باوجود کہ آپ ان پر تنقید کرتے ہیں، آپ کا ایک منہج فکر ہے ان پہ تنقید کا، وہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، لیکن ان کی شخصیت، ان کا ایک انسانیت کی سطح پہ کنٹریبیوشن، وہ کتنے پاک باز اور ستودہ صفات لوگ تھے، ان کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں استخفاف، کوئی ان کی تحقیر، کوئی ان کی تنقید، کوئی اس طرح کا کوئی تو رویہ، یہ بات تو نہیں ہے نا؟ استغفر اللہ، میں ان سب لوگوں کو جن کے میں نے وہاں حوالے دیے ہیں علم کے اساتین سمجھتا ہوں، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ میں ان کے ایمان کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں. میرے پورے مضمون میں آپ دیکھ لیجئے ان کا ذکر نہایت عزت کے ساتھ کیا گیا ہے. میرا یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیے، میں فقہا پر بھی بعض اوقات تنقید کرتا ہوں، میں کسی محدث کی تحقیق پر بھی تنقید کرتا ہوں. تنقید تو علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں کسی کا شخصی لحاظ سے استخفاف کروں. جن لوگوں کا وہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ امام غزالی ہوں، وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہوں، وہ شاہ اسماعیل شہید ہوں، ان کی خدمات، ان کا کام، ان کی شخصیت، یہ ہماری امت کی علمی میراث ہے. اس کی اسی طرح عزت ہونی چاہیے، یہ زیر بحث نہیں. لیکن جس وقت کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی عالم ہو، وہ دین پر گفتگو کرے گا تو جو گفتگو اس نے کی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا. یعنی اس میں آپ اس کی شخصیت نہیں دیکھیں گے. نہ شخصیت پر کبھی کوئی فتویٰ لگانا یا اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا میرے پیش نظر رہا ہے. میں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ مجھے شیخ اکبر کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہے یا امام غزالی کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہے. یہ تو میرا مزاج ہی نہیں ہے، اس سے مجھے کیا دلچسپی ہے. لیکن جس وقت میں دین پر کام کروں گا تو میں یہ بتاؤں گا کہ دین میں کیا چیز ہے کہ جو قابل قبول ہوگی، کیا چیز ہے جو دین کے دائرے کے اندر ہے لیکن میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں. تو اس میں دیکھیے کئی سطحیں ہوتی ہیں اختلاف کی. مثلا آپ کو جزوی اختلاف ہوتا ہے. اب ہمارے تمام فقہا بدکاری کی سزا کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے اختلاف کر دیا. یہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان جلیل القدر اہل علم کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دین کے علم کے اساتین نہیں ہیں. ان کی یہ غیر معمولی حیثیت ہے جس کے بارے میں کوئی استخفاف کا طریقہ اختیار کر رہا ہوں. الیاذ باللہ، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اصل میں تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی قائم کردہ روایت ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے. میں تو اپنے معاصرین میں سے کسی صاحب علم کے بارے میں استخفاف کا ایک جملہ کہنا بھی یہ ایک گناہ سمجھتا ہوں. اس لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. نہ کسی صاحب علم پر کوئی منفی تبصرہ کرنا مقصود ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ لگانا مقصود ہے، نہ اس میں کوئی اس کو گمراہ قرار دینا مقصود ہے. بات زیر بحث ہے. میرے ہاں کبھی بھی فرد زیر بحث نہیں آتا، بات زیر بحث ہے. وہ بات ابو حنیفہ کی ہے، وہ بات امام شافعی کی ہے، وہ بات امام مالک کی ہے. بات ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک روایت بیان کرتے ہیں امام بخاری، تو جب ہم امام بخاری کی کسی روایت پر علمی تنقید کرتے ہیں تو یہ علمی تنقید ہوتی ہے، اس پر کی جاتی ہے. بعض اوقات یہ تنقید جزوی ہوتی ہے، وہ تو ہر شخص پر ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. محدث پر بھی ہوگی، فقیہ پر بھی ہوگی، عالم پر بھی ہوگی. بعض اوقات یہ اصولی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ اساس میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ پورے دینی فکر اور نظام پر ہوتی ہے. تو وہ تنقید اصل میں اس پورے نظام فکر پر کی گئی ہے. اس میں کسی ایک فرد کا کوئی اقتباس لے کے اس کو کٹہرے میں کھڑے کرنا مقصود ہی نہیں. اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اسی وجہ سے وہاں میں نے کسی ایک فرد کو موضوع نہیں بنایا. نہ وہ امام غزالی پر کوئی مقالہ ہے، نہ وہ ابن عربی پر کوئی مقالہ ہے. اس میں بحثیت مجموعی یہ جو علم باطن کے بڑے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پوری کی پوری تصویر ہے، اس کو آپ اسلام کے مقابل رکھ کے دیکھ لیجئے. اس کے لیے لفظ متوازی استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ ذریعہ علم تبدیل ہو گیا ہے. یعنی وہاں یہ ہے تو کوئی آدمی تنقید کر کے کہہ سکتا ہے کہ ذریعہ علم تبدیل نہیں ہوا یا اسی سے استدلال کیا جا رہا ہے. لیکن آپ اس وقت بھی جتنی بحثیں کی گئی ہیں ان کو پڑھیے اور اس کے بعد بتائیے کہ توحید وجودی قرآن مجید کی کسی آیت سے استنباط کی گئی ہے. تو یہ انکشاف اس وقت اتنا بڑا انکشاف ہوگا کہ آپ ذرا اس کا اعلان فرمائیے. کسی ناقد نے یہ جسارت کی ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن یہاں پر توحید کی یہ تعریف کر رہا تھا یا اس کو توحید کے ایک درجے کے طور پر بیان کر رہا تھا. اس کا کوئی سوال نہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بھی کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے معرفت حاصل کرنے کا، اس کی نفی کی گئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. یہ مسلمان امت کا پورا علم اس کے اوپر قائم ہے، ایمان بھی، توحید پر اور ختم نبوت پر. تو اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے مقابل میں ایک تصور ہے. اب اس کے ساتھ ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں. وہ نحو کے عالم ہوں گے، وہ صرف کے عالم ہوں گے، وہ بلاغت کے عالم ہوں گے، وہ علم کلام کے عالم ہوں گے. ان کی اس حیثیت کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے. اور یہ کہ ان کا کوئی کفر و ایمان کا فیصلہ ہم کریں گے، الیاذ باللہ، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. نظریے پر گفتگو کی جائے گی اور اس میں کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوگا.